تو آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کریں۔ کسی بھی ملک کی عالمی شبیہ یہ کیسے بنتی ہے اور اس سے بھی اہم یہ کیسے بدلتی ہے، اور خاص طور پر آج ہم پاکستان کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے سامنے محترم ظہیر احمد میر کی کتاب دی جنرلز آف پاکستان پر مبنی کچھ مواد ہے، جس کا عنوان ہے پاکستان کی شبیہ میدان جنگ سے ڈیجیٹل ڈپلومیسی تک۔ جی، اور اس گفتگو کا مقصد صرف یہ نہیں کہ آج کیا ہو رہا ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ پاکستان اپنا بیانیہ، اپنی کہانی اب کیسے خود لکھ رہا ہے۔ بالکل، یعنی ایک ایسی شناخت جو دہائیوں تک شاید دوسروں کے تجزیوں سے بنتی رہی، اب اسے پاکستان خود عالمی سطح پر کیسے پیش کر رہا ہے۔ اور اس مواد میں دو چیزوں پر خاص طور پر زور دیا گیا ہے، ایک ہے عسکری قیادت کا ویژن اور دوسرا ڈیجیٹل ڈپلومیسی کا کردار۔ اور یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، یہ سمجھنے کے لیے کہ آج کیا ہو رہا ہے، ہمیں ماضی میں بھی جھانکنا ہوگا۔ اس تحقیق میں ایوب خان کے دور کو ایک مثال کے طور پر لیا گیا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ قومی شبیہ بنانے کی بنیادیں کیسے رکھی گئی تھیں۔ اچھا۔ تو یہاں سب سے بڑا سوال یہی بنتا ہے کہ کوئی ملک اپنی عالمی شناخت کو ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت کیسے بناتا ہے؟ یہ صرف ایک اچھی تصویر پیش کرنے کی بات نہیں، اس کے پیچھے گہرے مقاصد ہوتے ہیں۔ تو آئیے اسی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم گہرائی میں جائیں، مصنف یعنی ظہیر احمد میر، ان کے پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی تحقیق کو اس کے مصنف کے نقطۂ نظر سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل۔ وہ ایک وکیل ہیں، 55 سے زیادہ کتابیں لکھ چکے ہیں، اور ایک ادارے پاکستان زندہ باد دی نیکسٹ ورلڈ سپر پاور کے بانی بھی ہیں۔ اور یہی بات میرے خیال میں اس پوری بحث کو ایک خاص زاویہ دیتی ہے۔ ان کا مقصد، جیسا کہ مواد میں واضح ہے، پاکستان کی خارجہ اور میڈیا پالیسی میں فوج کے مثبت کردار کو اجاگر کرنا ہے۔ تو یہ کوئی غیر جانبدارانہ تعلیمی تحقیق نہیں، بلکہ ایک مخصوص نقطہ نظر کو پیش کرتی ہے۔ صحیح، یعنی ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ وہ کس زاویے سے بات کر رہے ہیں۔ جی، اس سے ہمیں یہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ وہ کن دلائل پر زور دیں گے اور کن چیزوں کو شاید نظر انداز کریں گے۔ وہ خاص طور پر پاکستان کی قومی شبیہ بنانے میں ایک مخصوص ادارے کے کردار پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس نقطۂ نظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلا بڑا خیال جو سامنے آتا ہے وہ ہے بیانیے کی جنگ میں ایک بڑی تبدیلی۔ مصنف کا دعویٰ ہے کہ کئی دہائیوں تک پاکستان کی کہانی دوسروں نے لکھی، یعنی پاکستان کا عالمی تاثر زیادہ تر بیرونی طاقتوں، عالمی میڈیا اور علاقائی تنازعات کی نظر سے دیکھا جاتا رہا۔ اور یہ بڑی حد تک درست بھی ہے۔ اور یہاں سے بات اصل میں دلچسپ ہوتی ہے۔ اس تحقیق کا مرکزی دعویٰ یہ ہے کہ اب یہ صورتحال بدل رہی ہے، اور اس تبدیلی کے پیچھے دو بڑی طاقتیں ہیں، ایک ہے ڈیجیٹل ڈپلومیسی اور دوسری عسکری قیادت کا ویژن۔ مصنف کے مطابق یہ دو ستون ہیں جن پر پاکستان کا نیا عالمی بیانیہ تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم اسے تھوڑا وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ صرف امیج بلڈنگ یا پی آر کی مشق نہیں ہے، یہ اپنی شناخت پر قومی خود مختاری کا اعلان ہے۔ جب کوئی ملک کہتا ہے کہ اب ہم اپنی کہانی خود سنائیں گے، تو وہ دنیا کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ خود کو کس نظر سے دیکھتا ہے، نہ کہ دنیا اسے کس نظر سے دیکھے۔ اور یہ کہانی کن الفاظ پر مبنی ہے؟ 3 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں: ایمان، استقامت اور جدت۔ اور یہ تینوں الفاظ اتفاقی نہیں ہیں، ان کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے۔ لیکن کیا ایمان، استقامت اور جدت جیسے الفاظ صرف خوبصورت نعرے بن کر رہ جانے کا خطرہ نہیں؟ میرا مطلب ہے، ان کو زمینی حقیقت سے جوڑنا کتنا بڑا چیلنج ہے؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے۔ بلا شبہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن یہاں مصنف کا زور ان الفاظ کے علامتی معنی پر ہے۔ یہ پرانے تصورات سے شعوری طور پر ہٹنے کی ایک کوشش ہے۔ مثلاً ایمان صرف مذہبی معنوں میں نہیں، بلکہ اپنے قومی نظریے اور اقدار پر یقین کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ استقامت کا مطلب ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ اور معاشی مشکلات جیسے چیلنجز کا مقابلہ کیا ہے، اور وہ اب بھی کھڑا ہے۔ اور جدت؟ اور جدت، جو شاید سب سے اہم ہے، یہ مستقبل کی طرف دیکھنے کا اشارہ ہے۔ ٹیکنالوجی، نوجوان آبادی اور نئے معاشی مواقع، تو یہ ایک مکمل پیکیج ہے جو دنیا کو یہ پیغام دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے
کہ پاکستان صرف اپنے ماضی یا مسائل کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مستقبل کا ملک ہے۔ یہ ایمان، استقامت اور جدت والی بات تو بہت جدید لگتی ہے، لیکن مصنف کا کہنا ہے کہ یہ قومی شبیہہ بنانے کی حکمت عملی کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ دراصل اس کی جڑیں ہمیں پاکستان کی تاریخ میں بہت پیچھے لے جاتی ہیں، خاص طور پر ایوب خان کے دور میں۔ بالکل، مصنف اس دور کو ایک کیس سٹڈی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے لیے جو شبیہہ بنائی جا رہی تھی اس کے کلیدی الفاظ تھے ترقی یافتہ، منظم اور خود اعتماد ملک۔ یہ وہ تصویر تھی جو دنیا کو دکھائی جا رہی تھی۔ الفاظ تو مختلف ہیں لیکن سوچ ایک جیسی لگتی ہے۔ جی، سوچ اور مقصد ایک جیسا ہی لگتا ہے، ایک مثبت، مضبوط اور قابل اعتماد تاثر قائم کرنا۔ اور یہ تاثر قائم کیسے کیا گیا؟ مواد میں خاص طور پر ایوب خان کے بین الاقوامی دوروں کا ذکر ہے۔ انہیں محض سفارتی ملاقاتوں کے بجائے اسٹریٹجک چالوں کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جن کا مقصد پاکستان کو ایک ابھرتی ہوئی ایشیائی طاقت کے طور پر منوانا تھا۔ اور یہاں ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے جسے مواد براہ راست نہیں کہتا لیکن اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مصنف اس دور کی مخصوص معاشی پالیسیوں یا صنعتی ترقی کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ اچھا، تو پھر زور کس بات پر ہے؟ زور اس بات پر ہے کہ عالمی سطح پر تاثر بعض اوقات حقیقت سے زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے۔ ایوب خان کے دور کی کامیابی اس نقطہ نظر سے شاید صرف پالیسیوں میں نہیں تھی بلکہ ان پالیسیوں کو ایک مضبوط اور مثبت کہانی میں ڈھال کر دنیا کو بیچنے میں تھی۔ سر جنگ کا زمانہ تھا اور مغرب کو ایک ماڈرن مسلم اتحادی کی ضرورت تھی۔ پاکستان نے اس کردار کو کامیابی سے نبھایا۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خلا کو ایک سوچے سمجھے بیانیے سے پر کیا گیا اور اس تاثر نے پاکستان کو عالمی سطح پر فائدہ پہنچایا؟ بالکل، بین الاقوامی تعلقات میں تاثرات اکثر حقیقت جتنے ہی اہم ہوتے ہیں۔ اگر ایک ملک خود کو ایک قابل اعتماد اور ترقی پسند ساتھی کے طور پر پیش کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس سے سرمایہ کاری، سفارتی حمایت اور عالمی فورمز پر بہتر پوزیشن حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس تحقیق میں ایوب خان کے دور کو اسی حکمت عملی کی ایک کامیاب مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ تو اگر ہم ماضی اور حال کو جوڑیں تو مصنف ایوب خان کے دور کی شبیہہ سازی کو آج کی ڈیجیٹل ڈپلومیسی سے جوڑ رہے ہیں، یعنی مقصد ایک ہی ہے، صرف میدان جنگ اور ہتھیار بدل گئے ہیں، ہے نا؟ جی، بنیادی خیال یہی ہے کہ ایک مثبت قومی شبیہہ کو شعوری طور پر تشکیل دینے کی کوشش کوئی نئی بات نہیں۔ جو چیز بدلی ہے وہ ہیں اوزار۔ پہلے یہ کام سرکاری دوروں، سرکاری ٹی وی اور اخبارات اور روایتی سفارتکاری کے ذریعے ہوتا تھا جس میں معلومات کا بہاؤ اوپر سے نیچے کی طرف تھا، یعنی ٹاپ ڈاؤن۔ بالکل، لیکن آج کا میدان بالکل مختلف ہے۔ اور جب ہم ڈیجیٹل ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف سرکاری ٹویٹر اکاؤنٹ سے بیانات جاری کرنا ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور وسیع ہے۔ ڈیجیٹل ڈپلومیسی کا مطلب صرف سرکاری بیانات نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے یوٹیوب پر پاکستان کی ثقافت، سیاحت اور معاشی مواقع پر مبنی ڈاکیومنٹریز بنانا، عالمی صحافیوں اور تھنک ٹینکس کے ساتھ آن لائن مباحثے کرنا، سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے ذریعے ایک مثبت پیغام پھیلانا اور منفی پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنا۔ جی، اور سب سے اہم، غلط معلومات اور منفی پروپیگنڈے کے خلاف حقیقی وقت میں ایک جوابی بیانیہ تیار کرنا۔ یہ ایک ہمہ جہت ڈیجیٹل محاذ ہے جہاں جنگ 24 گھنٹے جاری رہتی ہے۔ لیکن یہاں صرف طریقوں کا فرق نہیں بلکہ ماحول کا بھی بہت بڑا فرق ہے۔ ایوب خان کا دور تو ٹاپ ڈاؤن معلومات کا دور تھا، جہاں ریاست بیانیے کو بہت آسانی سے کنٹرول کر سکتی تھی۔ آج کا ڈیجیٹل میدان تو ایک کھلی جنگ کی طرح ہے، جہاں ہر کوئی اپنی کہانی سنا سکتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ یہی آج کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ایوب خان کے دور میں چند بڑے اخبارات اور ٹی وی چینلز تھے جنہیں کنٹرول کرنا آسان تھا۔ آج اربوں لوگ ہیں جن کے پاس اپنی آواز ہے، اپنا پلیٹ فارم ہے۔ تو اس افراتفری میں سرکاری بیانیہ کیسے کام کرتا ہے؟ جی، یہی تو مشکل ہے۔ اس افراتفری میں سرکاری بیانیے کو نہ صرف مخالف حکومتوں کے بیانیے کا سامنا ہے بلکہ اپنے ہی شہریوں، ناقدین اور آزاد میڈیا کے بیانات کا بھی سامنا ہے۔ ایک طرف تو ڈیجیٹل ڈپلومیسی کی پہنچ لامحدود ہے۔ ایک وائرل ویڈیو وہ کام کر سکتی ہے جو 10 سفیر مل کر نہیں کر سکتے، لیکن دوسری طرف اسی میدان میں ایک منفی خبر یا افواہ بھی
اتنی ہی تیزی سے پھیل کر سالوں کی محنت پر پانی پھیر سکتی ہے۔ تو اس تحقیق کا نچوڑ یہ ہے کہ پاکستان اب اس نئے اور پیچیدہ میدان میں ایک فعال کھلاڑی بن کر ابھرا ہے اور اس کوشش کی قیادت مصنف کے مطابق عسکری ویژن کر رہا ہے۔ جی، مواد کے مطابق مقصد وہی ہے جو ایوب خان کے دور میں تھا، ایک پر اعتماد، مستحکم اور مستقبل پر نظر رکھنے والے ملک کی شبیہ پیش کرنا۔ صرف میدان جنگ بدل گیا ہے، اور اس نئی جنگ کو جیتنے کے لیے مصنف کا استدلال ہے کہ ایک مربوط اور طویل مدتی ویژن کی ضرورت ہے، جو ان کے خیال میں عسکری قیادت فراہم کر رہی ہے۔ ان کے نزدیک یہ ایک قومی سلامتی کا معاملہ بن چکا ہے، کیونکہ آج کے دور میں بیانیے کی جنگ بھی ایک حقیقی جنگ کی طرح ہی اہم ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو ان ذرائع پر ہماری نظر ایک ایسے بیانیے کو ظاہر کرتی ہے جس میں پاکستان فعال طور پر اپنی عالمی شبیہ کو نئی شکل دے رہا ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو اپنی شناخت کے لیے دوسروں پر انحصار کرنے کے بجائے ایمان، استقامت اور جدت کی بنیاد پر اپنی ایک نئی اور خود مختار شناخت بنا رہی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مصنف کس طرح ایوب خان کے دور کو اس قسم کی اسٹریٹجک قومی برانڈنگ کے لیے ایک تاریخی مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ آج وہی کوشش ڈیجیٹل ڈپلومیسی کے جدید اور کئی زیادہ پیچیدہ اوزاروں سے جاری ہے۔ یہ ایک تسلسل ہے جس میں بنیادی حکمت عملی وہی ہے، لیکن میدان اور اس کے اصول بالکل نئے ہیں۔ یہ سب ہمیں سوچنے کے لیے ایک بہت اہم نقطے پر چھوڑ جاتا ہے۔ اگر کسی قوم کی کہانی ایک اسٹریٹجک اثاثہ ہے تو عالمی سطح پر پیش کی گئی شبیہ اور ملک کی اندرونی زمینی حقیقتوں کے درمیان توازن اس کی طویل مدتی ساخ و اعتبار کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ کیا ایک کامیاب بیانیہ زمینی مسائل پر پردہ ڈال سکتا ہے یا آخر میں حقیقت ہمیشہ سامنے آ جاتی ہے؟ آئیے اس کہانی کے پہلے باب سے ہی شروع کرتے ہیں۔ کتاب ضیاء الحق کے دور کو ایک ایسے موڑ کے طور پر پیش کرتی ہے جب پاکستان عالمی سیاست کا محور بن گیا تھا۔ یہ تو بہت بھاری الفاظ ہیں۔ بالکل ہیں۔ کتاب اس کا تعلق براہ راست افغان جہاد سے جوڑتی ہے، لیکن یہ صرف ایک فرنٹ لائن سٹیٹ ہونے کی بات نہیں تھی۔ تو پھر کیا تھا؟ کتاب کا استدلال ہے کہ اس دور میں پاکستان نے خود کو ایک نظریاتی قلعے کے طور پر پیش کیا۔ نظریاتی قلعہ؟ یہ دلچسپ تشبیہ ہے۔ جی، مطلب یہ قلعہ صرف جغرافیائی سرحدوں کا نہیں تھا بلکہ نظریاتی سرحدوں کا بھی تھا۔ کتاب ایک کلیدی جملہ استعمال کرتی ہے، ایمان اور حکمت عملی نے مل کر پاکستان کو عزت دی۔ ایمان اور حکمت عملی یعنی ایک واضح اسلامی تشخص اور سوویت یونین کے خلاف ایک بہت مضبوط موقف۔ بالکل، اس میں کوئی ابہام نہیں تھا۔ دنیا کو، خاص طور پر مغربی طاقتوں کو معلوم تھا کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ اچھا، تو اس سے ایک طرح کی پریڈکٹیبلٹی آتی تھی، یعنی آپ پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ یہی پریڈکٹیبلٹی اس عزت کی بنیاد تھی۔ کتاب کے مطابق اس دور میں پاکستان کی شناخت ایک ایسے ملک کی تھی جو اپنے عقیدے پر سمجھوتا نہیں کرتا اور عالمی شطرنج کی بساط پر ایک فیصلہ کن مہرہ ہے۔ تو طاقت کا سرچشمہ ایک ٹھوس، واضح اور غیر لچکدار شناخت تھی۔ جی، لیکن قلعے کی ایک خامی یہ بھی تو ہوتی ہے کہ وہ آپ کو باقی دنیا سے الگ تھلگ بھی کر سکتا ہے۔ کیا کتاب اس پر کچھ کہتی ہے؟ دیکھیں، کتاب براہ راست تنقید تو نہیں کرتی، لیکن اشارہ ضرور دیتی ہے۔ قلعے کی طاقت اس کی دیواریں ہوتی ہیں، مگر وہی دیواریں مکالمے میں رکاوٹ بھی بنتی ہیں۔ مطلب یہ ایک یک طرفہ بات چیت تھی۔ ہم دنیا کو بتا رہے تھے کہ ہم کون ہیں، لیکن شاید دنیا کو سن نہیں رہے تھے۔ بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے کتاب ہمیں اگلے دور یعنی پرویز مشرف کے دور میں لے جاتی ہے۔ اور یہاں سے کہانی واقعی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ کتاب اس دور کو ایک نئے پاکستان کا آغاز کہتی ہے۔ اس نئے پاکستان کی سب سے بڑی خصوصیت کیا تھی؟ کتاب 3 چیزیں بتاتی ہے: میڈیا پر فعال ہونا، پالیسی میں توازن اور سوچ میں جدیدیت۔ لیکن ان سب کے پیچھے ایک بنیادی فلسفہ تھا جسے کتاب ایک جملے میں بیان کرتی ہے۔ کون سا جملہ؟ انہوں نے بتایا کہ پاکستان مکالمے سے طاقتور ہے۔ مکالمے سے طاقتور، یہ تو پچھلی سوچ سے بالکل الٹ ہے۔ انقلابی سوچ تھی اصل میں۔ پہلے طاقت کا پیمانہ ایمان اور حکمت عملی تھا، جو ایک دفاعی تصور ہے۔ اب طاقت کا پیمانہ مکالمہ بن گیا، جو ایک پرو ایکٹیو، ایک شراکتی عمل ہے۔ واہ،
یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ نے اپنے ملک کا آپریٹنگ سسٹم ہی اپ گریڈ کر دیا ہو۔ بہت اچھی مثال دی آپ نے۔ لیکن ایک سوال ہے، مکالمہ خود طاقت کیسے بن سکتا ہے؟ کتاب اس کی کوئی عملی مثال دیتی ہے؟ جی، وہ 9/11 کے بعد کی دنیا کی مثال دیتی ہے۔ اس وقت پاکستان پر ہر طرف سے دباؤ تھا اور عالمی میڈیا میں تاثر بہت منفی تھا۔ جی، وہ تو یاد ہے سب کو۔ تو کتاب کے مطابق مشرف نے قلعے میں بیٹھ کر جواب دینے کے بجائے خود عالمی فورمز، ٹی وی انٹرویوز میں جا کر پاکستان کا مقدمہ پیش کیا۔ وہ براہ راست دنیا سے بات کر رہے تھے۔ یعنی یہ تسلیم کر لیا گیا کہ عالمی رائے عامہ بھی ایک جنگ کا میدان ہے اور وہاں آپ کو خود لڑنا پڑتا ہے۔ بالکل، یہ محض امیج بلڈنگ نہیں تھی، یہ قومی سلامتی کی ایک نئی حکمت عملی تھی۔ پہلے دنیا پاکستان کی کہانی دوسروں کی زبانی سن رہی تھی۔ اس دور میں کتاب کہتی ہے پاکستان نے مائک خود پکڑنے کی کوشش کی اور کہا کہ ہماری کہانی ہم سے سنیے۔ جی، اور اسی لیے جدید سوچ اور متوازن پالیسی کی بات کی گئی تاکہ دنیا کو ایک نیوانسڈ پاکستان دکھایا جا سکے۔ تو ہم ایک نظریاتی قلعے سے نکل کر ایک عالمی مکالمے کے کمرے میں آ گئے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی، لیکن کتاب یہی نہیں رکتی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ کہتی ہے کہ آج کی دنیا میں صرف بات چیت بھی کافی نہیں، جہاں الگورتھم انسانی مکالمے پر حاوی ہو رہے ہیں۔ اور یہ ہمیں سید عاصم منیر کے موجودہ دور میں لاتا ہے، جسے کتاب ڈیجیٹل ڈپلومیسی اور ساکھ کا انقلاب کہتی ہے۔ انقلاب، یہ بہت بڑا لفظ ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ کتاب اب صرف پالیسیوں کی بات نہیں کر رہی، بلکہ ٹھوس جدید اوزاروں کا ذکر کر رہی ہے۔ اوزار جیسے کہ؟ خاص طور پر دو چیزیں، ایک SIFC یعنی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل، اور دوسرا مصنوعی ذہانت۔ ایک منٹ، SIFC تو ایک معاشی ادارہ ہے نا؟ اس کا ڈپلومیسی سے کیا تعلق؟ اور مصنوعی ذہانت کا قومی ساکھ سے کیا لینا دینا؟ آپ کا سوال بالکل بجا ہے۔ دیکھیں، کتاب SIFC کو ایک ون ونڈو آپریشن سے زیادہ سمجھتی ہے۔ وہ اسے عملی ثبوت کہتی ہے۔ عملی ثبوت کس چیز کا؟ اس چیز کا کہ پاکستان سرمایہ کاری کے لیے کھلا، شفاف اور بیوروکریسی سے پاک ہے۔ یہ ایک خاموش پیغام ہے جو لفظی دعووں سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ ایکشنز سپیک لاؤڈر دین ورڈز والی بات ہے۔ اچھا، تو یہ شو ڈونٹ ٹیل والی بات ہو گئی۔ SIFC کو ساکھ بنانے کے ایک ٹینجبل ایسٹ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ بالکل، اور جہاں تک مصنوعی ذہانت کی بات ہے، کتاب اسے بیانیے کی جنگ کا اگلا مرحلہ سمجھتی ہے۔ وہ کیسے؟ 3 طرح سے۔ پہلا، عالمی سطح پر پاکستان کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے، اس کا ریئل ٹائم میں تجزیہ کرنا۔ دوسرا، مختلف ممالک اور سرمایہ کاروں تک ان کی زبان میں پاکستان کا مثبت بیانیہ پہنچانا۔ اور تیسرا؟ تیسرا، ڈس انفارمیشن یعنی فیک نیوز کا مقابلہ کرنا۔ یہ ساکھ کو قسمت پر چھوڑنے کے بجائے اسے سائنس اور ڈیٹا کے ذریعے منظم کرنے کی کوشش ہے۔ یہ تو واقعی ایک انقلاب ہے۔ تو اگر ہم اس پورے سفر کو جوڑیں، کتاب اس موجودہ دور کے لیے ایک نیا امتزاج پیش کرتی ہے: ایمان، جدت اور ساخت۔ جی، اور یہ تینوں الفاظ اس پورے سفر کا خلاصہ ہیں۔ ضیاء دور میں ایمان اور حکمت عملی تھی، مشرف دور میں مکالمہ اور جدیدیت، اور اب ایمان، جدت اور ساخت۔ ایمان ایک مستقل عنصر ہے جو کتاب کے مطابق پاکستان کی نظریاتی جڑ ہے، لیکن اس کے ساتھ جڑے اوزار بدل گئے ہیں۔ جدت میں ٹیکنالوجی آ گئی اور حتمی مقصد ساخت بن گیا، یعنی دنیا کا اعتماد جیتنا۔ بالکل، اب صرف عزت یا مکالبے میں جیتنا کافی نہیں، اب ہدف اعتماد ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے ایک نظریاتی قلعے سے شروع کیا اور اب ایک ڈیجیٹل ڈیٹا سے چلنے والے بیانیے تک پہنچ گئے ہیں۔ کتاب کا اختتام ایک انتہائی پراعتماد نوٹ پر ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ پاکستان اب اس مقام پر ہے جہاں وہ خود اپنی پہچان طے کرتا ہے۔ یہ جملہ بہت اہم ہے، یعنی اب ہم دنیا کی طرف سے دی گئی شناخت قبول نہیں کر رہے بلکہ اپنا بیانیہ خود بنا رہے ہیں۔ جی، کتاب کہتی ہے میدان جنگ سے میڈیا تک اور عالمی سفارتکاری سے ڈیجیٹل بیانیے تک پاکستان اپنی آواز خود ہے۔ اور اس نئی پہچان کے لیے کتاب نے 3 ستون بھی بتائے ہیں جو میرے خیال سے اس پوری بحث کو سمیٹ دیتے ہیں۔ جی بالکل، اور وہ 3 ستون اس پورے ارتقاء کا آئینہ دار ہیں۔ ایمان اس کی پہچان، ٹیکنالوجی اس کی طاقت، اور سچائی اس کا ہتھیار ہے۔
یہ جملہ بہت گہرا ہے۔ ایمان ماضی کی بنیاد، ٹیکنالوجی حال کی طاقت۔ اور سچائی کو ایک ہتھیار کے طور پر پیش کرنا، یہ مستقبل کے لیے ایک نئے، زیادہ جارحانہ موقف کا اعلان ہے۔ اور اسی پراعتماد لہجے کو برقرار رکھتے ہوئے کتاب کا اختتام ایک بہت بڑے دعوے پر ہوتا ہے۔ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ پاکستان زندہ باد، دی نیکسٹ ورلڈ سپر پاور۔ یہ ایک ایسا بیان ہے جو کچھ لوگوں کے لیے متنازع ہو سکتا ہے، لیکن یہ کتاب کے پورے بیانیے کو اس کی منطقی انتہا تک پہنچاتا ہے۔ یقیناً یہ ایک انتہائی پرجوش دعویٰ ہے، لیکن کتاب کے بیانیے کے اندر رہتے ہوئے دیکھیں تو یہ اس سفر کا ایک قدرتی نتیجہ لگتا ہے جو اس نے پیش کیا ہے۔ یہ واقعی ایک دلچسپ تجزیہ ہے۔ اس کتاب نے ہمیں پاکستان کی عالمی شناخت کے ارتقاء کو سمجھنے کا ایک مکمل فریم ورک دیا ہے، نظریاتی قلعے سے ڈیجیٹل سپر پاور کے ویژن تک۔ اور یہ گفتگو ہمیں ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے، خاص طور پر آج کے دور کے لیے۔ بالکل، اور وہی سامعین کے لیے ہماری آج کی آخری سوچ ہے۔ اگر اس نئے ڈیجیٹل دور میں، جیسا کہ کتاب کہتی ہے، سچائی ایک ہتھیار ہے، تو مصنوعی ذہانت، ڈیپ فیکس اور وائرل ہوتی معلومات کے اس زمانے میں سچائی اور بیانیے کا میدان جنگ کیسا ہوگا؟ اور اس میدان جنگ میں فتح کا معیار کیا ہوگا جب حقیقت خود ایک متنازع تصور بنتی جا رہی ہو؟